نہیں وہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا صاحب، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ مولانا صاحب کے وہ کہتے ہیں نا مبارکیں آئی ہیں ساری رونقیں مبارکیں اور برکتیں، اور جو مولانا صاحب نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کا بڑا کردار ہے وزیر اعظم کے ساتھ، کہ دیکھیں نا سعودی عرب نے پھر $3 ارب دیے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے 1 سال کے لیے تیل دیا ہے، تو باقی مولانا صاحب خود ہی جو ہے نا آپ سے وہ بیان کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ چوئی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا بڑا محبت اور پیار اور احترام کا ایک رشتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چوئی صاحب کی اور ہماری فکر ایک ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ آپ کے عرب دنیا میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر، اور باقی سارا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 90 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں۔ ان کے بہت سے مسائل ہیں، اور بالخصوص عرب دنیا کے اندر جو ان کو صرف ایک چیز چاہیے وہ ہے توجہ، جس کی طرف عمران خان صاحب کا بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے، ہر وقت وہ فکر مند رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ اور چوئی صاحب جو ہیں یہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں یا میرے سے یا کسی سے بھی، تو ان کا بھی یہی فوکس ہے کہ کس طرح اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو بالخصوص مڈل ایسٹ میں ہیں اور باقی دنیا میں بھی، کہ ان کے لیے سہولتیں کیسے پیدا کی جائیں۔ ان کے لیے یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 ماہ میں ایک سلسلہ جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں کہ مختلف جو ہمارے سعودی عرب میں جیسے ہے، امارات میں ہے، کویت ہے، بحرین ہے اور باقی جگہوں پر ہے، کہ وہاں پاکستانیوں کے ساتھ ایک ہم کھلی کچہری جسے آپ کہتے ہیں کہ جا کے بیٹھے ان سے بات کریں، اور وہاں کی حکومتوں سے یا وہاں کی جو گورنرز ہیں ان کے نمائندوں کو ساتھ لیں، تاکہ جو ان کے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن توجہ نہیں ملتی، وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے مسائل کو ادھر ہی حل کر لیں تو وہ پھر بڑے نہیں ہوتے اور وہیں حل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس میں بڑی پیش رفت ہوگی، اور باقی بھی عرب دنیا سے بھی بہت بڑے بڑے انویسٹر پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ حالات جو ہیں کرونا کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ماحول بڑا بہتر ہے، اور ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچی بات ہے کہ یہ عرب ممالک ہی پاکستان کے اصل دوست ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جب بھی مشکل مرحلے میں آتے ہیں، سعودی عرب ہے، امارات ہے، کویت ہے، بحرین ہے، مصر ہے، یہ سارے ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ الحمدللہ ہر مشکل مرحلے میں، ہر آسان میں کھڑے ہیں۔ ابھی افغانستان کی صورتحال پر بھی عمران خان صاحب اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی مشاورت سے OIC، چونکہ سعودی عرب اس وقت OIC کا سربراہ ہے، تو جو وزراء خارجہ کا اجلاس بلایا گیا ہے اگلے مہینے میں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے اور دنیا کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو یہی ہمارا پاکستان اور پاکستانی، یہ ہماری اول ترجیح ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو کچھ ممکن ہے کیا بھی ہے اور آئندہ کریں گے۔ اور میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، مولانا صاحب ذرا مولانا صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں پوری عرب دنیا میں، اور جو مولانا صاحب کا مقام ہے، چونکہ پاکستان میں لوگوں کو ذرا عربی کم لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، وہ خوبی جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کا اصل مقام، کہ میں ایک چھوٹا سا اگر بتاؤں کہ جو محمد بن سلمان ہے، جن کو MBS کہتے ہیں، ملک محمد بن سلمان، میرے ساتھ بھی ان کا یاد اللہ ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کی دوستی ہے، اور یہ بات مجھے ملک سلمان نے، محمد بن سلمان نے خود کہی کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ اثاثہ ہے پاکستان کا اور پورے عالم اسلام کا، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت کہ مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، وزیر اعظم صاحب کو لے کے گئے ہیں سعودی عرب، اور واقعی یہ دوبارہ مشکل کا ٹائم آیا تھا پاکستان کے اوپر کہ ڈالر گر رہا تھا، تو اس وقت اربوں ڈالر آئے ہیں اور مفت تیل دیا ہے، تیل کی بہت بڑی اس وقت جو حالات تھے عالمی، تو انشاءاللہ پاکستان کمزور نہیں ہے،
پاکستان بڑا طاقتور ہے. اصل میں ہم اپنے وطن کو خود ہی انڈر ایسٹیمیٹ رکھتے ہیں. جس طرح یہاں باقی شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں پاکستان دیکھیں نا, ہمارے اگر دیکھتے ہیں ہم ٹیکسٹائل میں ہم بہت بہترین ہیں, فصل اس بار ہماری بڑی اچھی ہو رہی ہے. باقی چیزوں میں تو انشاءاللہ یہ 70 سال کا جو بہت مختلف بوجھ آپ نے کندھوں پہ اٹھائے تھے, اس کو اتارنے میں وقت تو لگے گا. یہ تو ممکن نہیں کہ ایک دن میں ختم ہو, لیکن انشاءاللہ ریاست پاکستان جو ہے, جب ہم سب مل کر, اور پاکستانی قوم اور حکومت اور فوج اور عوام جب سب مل کر کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.